نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور کا منبع، ان کا گھرانہ نوری، ان کی بیٹی نور، حسن و حسین نور، ان کی آل نور، اور ہم مسلمانوں کے لیے کیا تھا؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ مسلمانوں اسلام کا پہلا اصول ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بچہ ہوتا ہے جو آپ کا بایولوجیکل بچہ نہیں ہوتا، آپ اس کے بایولوجیکل فادر نہیں ہوتے، آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور ایک بچہ ہوتا ہے جس میں آپ کا خون ہوتا ہے۔ تو جو رشتہ ہوگا نا اولاد کا اور باپ کا، کون سا رشتہ زیادہ مضبوط ہوگا؟ جس میں خون بھی ہے اور ظاہری طور پر باپ اور بیٹا بھی کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رسول کے گھرانے کی محبت کب آئے گی؟ جب جو زبان سے پڑھا ہے اس کا نور قلب میں اترے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انا من نور اللہ والمؤمنین من نوری، کہ میں اللہ کا نور ہوں اور مومنین میرے نور سے۔ تو جب ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا اور پھر دل کے اندر بھی وہ کلمہ اترا، تو کلمے کا نور جب دل میں اترا، وہ نور اللہ کا وہی نور محمد رسول اللہ میں، اللہ کا وہی نور مولا علی میں، اللہ کا وہی نور حسن و حسین بی بی فاطمہ میں اور آل رسول میں۔ تو وہ تو ہو گئے نور والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور کا منبع، ان کا گھرانہ نوری، ان کی بیٹی نور، حسن و حسین نور، ان کی آل نور، ہے نا؟ اور ہم مسلمانوں کے لیے کیا تھا؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ مسلمانوں اگر اسلام پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو شرح صدر کرنا اللہ کے نام سے، اور پھر کیا ہوگا؟ شرح صدر کر لی تو فہو علی نور من ربی، تو جس نے شرح صدر کر لی تو اپنے رب کی طرف سے اس کو نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ جنہوں نے شرح صدر نہیں کی ان کی زبان پر تو اللہ اللہ ہے لیکن اندر نور نہیں گیا، اور جنہوں نے شرح صدر ہو گئی جن کی، ان کے اندر نور چلا گیا۔ جب وہ نور چلا گیا تو نوریوں کی طرف کھینچنے لگا، پھر خود بخود تمہارے دل میں جو نور تھا نا وہ تم کو امام حسین کی محبت میں لے گیا، مولا علی کی محبت میں لے گیا، ولیوں کی محبت میں لے گیا، داتا اور خواجہ کی محبت میں لے گیا، لال شہباز قلندر خود بخود محبت آ گئی، کیونکہ وہ نور ہے نا۔ تو ادھر بھی جب نور آیا، نور کو نور نے اٹریکٹ کیا، اور جن کے اندر وہ شرح صدر نہیں ہوئی، نور نہیں آیا، وہ بس بھٹکتے رہے، کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ، کوئی اہل حدیث ہو گئے، لڑتے رہے آپس میں۔ ان کو محبت محسوس ہی نہیں ہوتی ہے، نہ اللہ کے رسول سے نہ اللہ کے رسول کی آل سے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ کلمہ ان کی زبانوں پر ہے، دل میں نہیں ہے۔ یہ محبت رسول، یہ آل رسول کی محبت، پنجتن پاک کی محبت، ولیوں درویشوں کی محبت اس کو محسوس ہوگی نا جس کے اپنے سینے میں نور آئے گا، کیونکہ وہ نور ہیں، ادھر بھی نور تو ادھر بھی نور، تو رشتہ بن گیا۔ تو ادھر نور ادھر خالی، اگر نور نہیں ہے تو پھر فسق و فجور ہے، پھر تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں سجدے کرے مسیتی، پھر یہ بات ہوگی نا۔ اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تو کون ہے، اگر تیرے اندر نور نہیں ہے تو بھلے تو سنی ہے، بھلے شیعہ، بھلے وہابی، بھلے بریلوی، زبان سے ہی ہے نا، اندر تو سارے کالے ہی ہیں۔ بھائی ایک بی ایم ڈبلیو ہے، ایک مرسیڈیز ہے، ایک ٹویوٹا ہے، ایک ہونڈا ہے، اور انجن کسی کا بھی نہیں ہے۔ جب انجن سے خالی ہیں ساری تو کیا ٹویوٹا، کیا کرینا، کیا بی ایم ڈبلیو، کیا مرسیڈیز، سب برابر ہی ہو گئی نا۔ نام تو اونچے ہیں کہ یہ بی ایم ہے، یہ مرسیڈیز ہے، یہ ہونڈا، یہ ٹویوٹا ہے، بیٹھو تو صحیح نا، سارے انجن سیز ہیں۔ جب سب کے انجن ہی خراب ہیں، چلے گی نہیں تو کسی میں بھی بیٹھو بیکار ہے، پھر اس گاڑی میں جا کے بیٹھو نا، بھلے وہ ٹویوٹا ہو جس کا انجن سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ وہ تم کو سفر پہ لے جائے گی۔ تو یہ جو چیز ہے نا، جو زبان سے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل تک نہیں اترا، وہ سلطان باؤ نے کہا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ علامہ اقبال نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
تو یہ جو لوگ تھے جن کی زبانوں پر تو کلمہ تھا، جن کے دلوں کے اندر کلمہ نہیں اترا، یہ سارے مسلمان یہ امام حسین کے دشمن ہو گئے. اور یہ جو ان کے مقابلے میں تیر، نیزے، بھالے اور تلواریں لے کے آئے تھے، یہ بھی مسلمان ہی کہلاتے تھے. جب ان کے سامنے آل رسول آئی تو ان کے اوپر اثر نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے دل میں کلمے کا نور ہوتا، وہ سامنے حسین سراپا نور مصطفیٰ تھا، کبھی بھی ان کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا اگر دل میں نور مصطفیٰ ہو جاتا. خالی تھے، ان کے سینے نور سے خالی تھے. تو کربلا کا واقعہ ہوا، اور تمہارے بھی سینے نور سے خالی ہیں، تو ہر روز کربلا کرتے ہو نا تم. کبھی ادھر ہزارہ میں 100 آدمیوں کو مار دیا، کبھی سوات میں مار دیا، کبھی ادھر بم دھماکہ، کبھی ادھر بم دھماکہ، کبھی اس مسجد میں بم دھماکہ. جب تم مسلمان ہو کے مسجد کے اوپر بم دھماکہ کرتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں قرآن شریف بھی رکھا ہوا ہے، مسلمان ہو کے بم بلاسٹ کرتے ہو مسجدوں کے اندر، پتہ ہے تم کو یہاں 150 قرآن تو ہوگا. چلو نمازی کی کوئی اہمیت نہیں آپ کی نظر میں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کی تو یار قدر کرو. جب یہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں، اخباروں میں، ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے ورق جلے ہوئے، بے حرمتی ہو رہی. کہاں ہے تمہارا دین؟ کہاں ہے دین کی اہمیت؟ کہاں ہے ایمان کا سراغ؟ یہ ایمان ہوتا ہے جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو اور جو کہہ رہے ہو کہ 70 حوریں ملیں گی، ہم شہادت پہ جا رہے ہیں. تمہارا ایمان بھی ہے اس دین پر؟ شہوت پرست کتے 70 حوروں کے لالچ کے اندر مسجدوں میں بم بلاسٹ کرتے ہو مردود. کہاں ہے ایمان؟ کون تھے وہ جنہوں نے وہ جو مقدس خواتین تھی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری زندگی ان کی نالین پر قربان ہو، ان کی چادریں جو کھینچی، کون تھے وہ لوگ؟ یہی مردود تھے جن کی زبانوں پر کلمے تھے، دل میں شیطان تھا. ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ جتنے بھی یہ جو اس باطنی تعلیم کے مخالفین ہیں، یہ سارے کے سارے دجال سے مل جائیں گے، اور جو دجال سے مل جائیں گے تو پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ان سے جنگ کریں گے اور ایک کو نہیں چھوڑیں گے. کیسے کیسے انوکھے انمول موتی تھے جو کربلا میں شہید ہو گئے. امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے محمد علی اکبر، ان کو دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ جیسے حضور تشریف لا رہے ہیں. امام حسین اور امام حسن، ان دونوں کا یہ حال تھا کہ دونوں میں سے آدھا دھڑ جو ہے حضور کے جیسا تھا، آدھا نہیں. امام حسن کا اوپر کا حصہ حضور سے مشابہت رکھتا تھا، اور امام حسین کا نچلا جو دھڑ تھا وہ حضور سے مشابہت رکھتا تھا. لیکن جو آپ کے فرزند تھے امام علی مقام کے، حضرت محمد علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نوجوان تھے، بہت خوبصورت نوجوان تھے، اور ہم شکل مصطفیٰ تھے. یوں سمجھ لیں حضور کی تصویر نیزوں پہ اچھال دیا. اور جذبہ یہ تھا اس وقت، حضرت امام علی مقام کی جو ہمشیرہ تھیں زینب، ان کا جذبہ یہ تھا کہ باقی جو آل رسول کے نوجوان ہیں وہ بڑے بڑے ہیں، وہ جا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، امام حسین پر اپنا خون بہا رہے ہیں، اور میرے 2 بچے ہیں اون اور محمد، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں. تو وہ بھی آ کے کھڑی ہو گئی دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے اور کہا کہ حسین، میں کسی سے پیچھے نہیں رہوں گی. قیامت میں اگر میری ماں نے کہا کہ بتا زینب تو نے اپنے بھائی پہ کیا قربان کیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ یہ 2 میرے بچے ہیں، یہ بھی تجھ پر اپنا خون بہائیں گے. تو امام حسین نے کہا یہ چھوٹے بچے ہیں، رہنے دو، جاؤ تم. بڑا سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن بہن کس کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. لہٰذا وہ دونوں بچوں کو بھیجا، سیکنڈوں میں انہوں نے نیزوں پہ اچھال دیا. جذبہ یہ تھا. علی کی بیٹی کس سے ڈرنے والی تھی؟ شام جب ان کو قیدی بنا کے لے گئے، کوفے سے جب گزر رہے تھے تو آپ نے کوفے والوں کو بددعا دی، رو رہے تھے. سیدہ زینب کہنے لگی آج رو رہے ہو تم دھوکے باز لوگو، پہلے تم نے 10,000 خط لکھ کے میرے بھائی کو بلایا یہاں پر، اور پھر تم مکر گئے، دھوکہ دیا تم نے، اور میں تمہیں بددعا دیتی ہوں کہ قیامت تک اسی طرح تم روتے رہو گے اور اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے. اس لیے تاریخ کا حصہ بن گئی یہ الفاظ، یعنی معقولوں میں آ گیا، ضرب المثل بن گئی یہ باتیں. جیسے کہ ایک ضرب المثل عرب میں بولی جاتی ہے کوفی لا یوفی، کہ کوفے والے وفا نہیں کرتے.
دھبا پڑ گیا. بہت بہادر خاتون, عظیم. تو امام عالی مقام کی جو شہادت ہے وہ دراصل دین اسلام کی قیمت ہے, ورنہ دین اسی وقت ختم ہو جاتا, کیا بچتا؟ آپ مجھے بتائیے, اگر امام حسین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد, میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اپنی جان بچانے کے لیے تو ختم ہو جاتا اسلام. کہاں تھا اسلام؟ یہ تو ایک بڑی مثال بن جاتی نا. کیسے مثال بن جاتی؟ ارے یار ذرا غور تو کرو, قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمانوں کو کہو کہ میں نے تمہیں دین دیا اور اس کے عوض کچھ نہیں مانگتا تم سے, بس میری آل سے محبت کرنا. کتنا بڑا بوجھ ڈال دیا آل پر. آل کی محبت ایمان کا حصہ بن گئی. اچھا اب کیا ہوا؟ اب اللہ نے تو کہا حضور کو کہ بھئی کہو یہ میری آل سے محبت کرو دین کے معاوضے کے طور پر, یعنی اتنا زور ڈالا کہ میری آل سے محبت کرو. اب ہم آل سے محبت کریں گے, اللہ کا حکم ہے. اور آل اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتی تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہوتا, ہم سارے کافر ہوتے اور جنت میں جاتے. لہذا حسین تو قدم یہاں سے یہاں رکھ ہی نہیں سکتے. پوری امت داؤ پہ لگی تھی, دین داؤ پر لگا تھا, کیونکہ ان کی محبت تو دین کا حصہ تھی نا. اگر ان کا قدم غلط اٹھ جائے تو پھر تو سارا دین چلا گیا. اسی لیے خواجہ غریب نواز نے کہا تھا, شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین.